اسی طرح یہ ہے کہ جب انسان اپنے بستر کا انتخاب کرے تو اس میں بھی کانشیس ہو. پہلے لوگ چارپائیوں پہ سوتے تھے، روئی کے گدے ہوتے تھے، اب فوم کے بستروں پہ سوتے ہیں جو بالکل ہی ان نیچرل ہے. اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ انسان کا جو پوسچر ہے وہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، یعنی ایسی جگہوں پر پریشر پڑتا ہے جہاں نہیں پڑنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام کے لیے چمڑے کا بستر استعمال کرتے جس میں کھجور کی چھال بھری ہوتی تھی. کتنا نیچرل. نرم بستر کمر کے درد کا باعث بنتا ہے کیونکہ کمر اور پشت کے عضلات ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، مسلس. اگر مسلسل نرم بستر استعمال کیا جائے تو درد بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. پھر ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ انسان کی جو نیند کی حالت ہوتی ہے اس میں بھی دماغ کا پچھلا حصہ کام کر رہا ہوتا ہے، یعنی کہ جو برین ہے مسلسل آپ کا کام کر رہا ہوتا ہے. سارا برین نہیں لیکن کچھ حصے. تو انسان کی نیند کے 2 بڑے فیزز ہیں، اور اس میں ایک جو ہے وہ نان REM ہے جو کہ رات کی نیند کا بیشتر حصہ ریپڈ آئی موومنٹ جس میں ہوتی ہے، اور یہ گہری نیند کی علامت ہوتی ہے. کبھی آپ بچوں کو دیکھیں نا تو نیند میں ایسے آنکھیں جھپک رہے ہوتے ہیں، آنکھیں بھی کھلی کھلی سی ہوتی ہیں. اور دوسرا حصہ وہ ہوتا ہے جو ہلکی نیند کا ہوتا ہے جس میں خواب آتے ہیں اور آپ اس میں وہ خواب یاد بھی رکھ لیتے ہیں. تو بعض ریسرچز کے مطابق جو بیلجیم کی یونیورسٹی آف لیچ کی ہے، اس کے بعض تحقیقکاروں نے یہ بتایا کہ گہری نیند کی حالت میں بھی دماغ کے کچھ حصے کام کرتے ہیں. ایک سٹڈی کے مطابق نیند کی حالت میں جو دماغ کے حصے کام کر رہے ہوتے ہیں اس میں ہلکی ہلکی وائبریشن ہو رہی ہوتی ہے، اور نیند کی ان سٹیجز میں ہلکی ہلکی وائبریشن سے دماغ کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے گہری نیند کے دوران دماغی خلیوں کی فنکشننگ منظم ہوتی ہے، اور یہ قدرتی عمل ہے. دماغ کا پچھلا حصہ جو ہے 3 چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے: برین سٹیم، میڈولا اور سیریبلم. دماغ کا یہ حصہ نیند میں بھی کام کرتا رہتا ہے، جو گدی کا حصہ نا پچھلا، اس حصے کو گدی کہا جاتا ہے، اور حدیث میں سے کیا کہا گیا؟ شیطان کی بیٹھک. انسان کے اعضاء کی حرکت میں یہ اہم کردار ادا کرتا ہے، یعنی انسان جو کچھ موومنٹ کرتا ہے اس کا تعلق اس سے کیونکہ یہ پورے نروس سسٹم کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے. اس کے علاوہ توجہ، لینگویج اور خوف اور خوشی کے رد عمل کو بھی ریگولیٹ کرنے میں مدد دیتا ہے، اہم کردار ادا کرتا ہے. سیریبلم جو ہوتا ہے جسم کی حرکات کو خود انیشیٹ نہیں کرتا بلکہ کوآرڈینیشن اور پریسیژن وغیرہ میں مدد دیتا ہے. یہ جسم کے سینسری سسٹم اور دماغ کے حصوں سے ان پٹ حاصل کرتا ہے اور پھر موٹر ایکٹیویٹی کو فائن ٹیون کرتا ہے. تو یہ سارے حصے جو ہیں رات کو جب انسان آرام کرتا ہے تو اس وقت ان کو بہتر فنکشن کرنے اور اپنے آپ کو آرگنائز کرنے کا موقع ملتا ہے. لیکن جب آپ آرام نہیں کرتے اور رات کو پھر جاگے رہتے ہیں یا صحیح طور پر نیند نہیں لیتے تو اس سے ان حصوں کی کارکردگی جو ہے وہ متاثر ہوتی. اب یہ جو شیطان کی گدی اور پھر نیند کے اندر ان حصوں کا کام کرنا اور خواب دیکھنا، تو آپ نے دیکھا کہ بعض اوقات نیند میں آپ ڈر جاتے ہیں اور آپ کو خواب اس قسم کے آ رہے ہوتے ہیں کہ جو آپ کو خوفزدہ کرتے ہیں. تو حدیث میں کیا آتا ہے کہ ایسے ڈرانے والے خواب جو ہیں وہ کیا ہیں؟ جی. تو اس لیے اگر آپ رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں تو اللہ کی طرف سے ایک محافظ مقرر ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ پھر اس خوف سے باہر آ جاتے ہیں اور شیطان کو اپنی کارکردگی کا موقع کم ملتا ہے. اس کو پڑھ کے زیادہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ جیسے کہا گیا نا کہ جو صبح نہیں اٹھتے اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے تو وہ شیطان نے جو 3 گرہیں باندھی ہوتی ہیں وہ نہیں کھلتی. تو گرہ باندھنے سے مجھے یہ سمجھ آیا کہ ایسی حالت میں جب انسان سویا ہوتا ہے تو یہ جو حصہ ہے پھر اس کے اندر جو یہ پازیٹیو ایکشن ہو رہا ہوتا ہے جو دماغ کو آرگنائز کر رہا ہوتا ہے وہ پھر نہیں ہو پاتا، یا کچھ اس طرح کی چیز ہے کہ پھر انسان جب اٹھتا بھی ہے تو وہ پھر فریش نہیں ہوتا، شکار ہوتا ہے. جی پھر بوجھل ہوتا ہے اور ایسا ہوتا ہے. یعنی اصل حقیقت تو اللہ ہی کو پتا ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو مسلمان ہیں لیکن ان کا یقین کوئی نہیں جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سچ ہے، لہٰذا وہ اس کو سیریسلی نہیں لیتے. وہ کہتے ہیں یہ ہمارے ماں باپ بس ہمیں زبردستی کہتے رہتے ہیں اور کوئی ضروری نہیں ہے ان سب چیزوں پہ عمل کرنا. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو مسلمز تو نہیں ہیں، وہ کوئی بھی ریلیجن نہیں رکھتے یا کوئی مخصوص ریلیجن برائے نام رکھتے ہیں، لیکن وہ انسان کے اندر جو مختلف اس کے حصے ہیں اس کو ڈسکور کرنے اور ان کی فنکشنز کو اور انسان کی جو مختلف حالتیں ہوتی ہیں ان کے سبب اور ریزنز جاننے کو یا ریاکشنز ہوتے ہیں ان کی اصل جاننے کی فکر کرتے رہتے ہیں اور مختلف طرح کی ریسرچز کرتے رہتے ہیں. ان کو چونکہ دین کا کچھ پتہ نہیں ہوتا لہٰذا ان کی ریسرچز ٹوٹلی ایکسپیرینس بیسڈ ہوتی ہیں.
ان میں سے کچھ چیزیں ان دونوں کو میچ کرنے لگتی ہیں، یعنی جو ہم نے قرآن و سنت میں پڑھا اور جو ہم ان ریسرچز میں پڑھتے ہیں. اب اگلے لیول پہ آ کے اسٹڈی کی ضرورت ہے، اس طرح کی ریسرچز کو بھی جمع کیا جائے اور دوسری طرف قرآن و سنت کا بھی تھورولی مطالعہ کیا جائے کہ مختلف چیزوں کو حقیقت میں نہیں، بالکل اپنا ذہن صاف کر کے کہ کس طرح مختلف چیزوں کو بیان کیا گیا ہے اور پھر کس طریقے سے ہمارے اعمال ہوتے ہیں اور ان پر شیطانی اثرات کس طرح کے ہیں اور ہماری سوچ سمجھ کا کتنا دخل ہے اور کتنے ہم اپنی زندگی کے بارے میں سنجیدہ ہیں اور اپنی آخرت کے بارے میں. تو ان ساری چیزوں کا تعین اسی سے ہوگا جب ہم واقعی ان چیزوں کو سنجیدگی سے لیں گے بھی اور ان کو اپنی زندگی میں لانا بھی چاہیں گے. ورنہ یہ بھی پڑھ لیا وہ بھی پڑھ لیا اور ہم الٹے ہی سو رہے ہیں اور الٹے کام کر رہے ہیں اور منفی سوچ کا شکار ہیں اور شیطانی وسوسوں کا شکار ہیں اور خود اپنے آپ کو بھی نہیں ڈسکور کر پا رہے یہ سب ہمارے ساتھ ہو کیوں رہا ہے. اس وقت دنیا میں انسانوں کی ایک بہت بڑی اکثریت جو ہے وہ ذہنی امراض کا شکار ہے. ان کا حل کیا ہے، علاج کیا ہے؟ مجھے یوں لگتا ہے کہ زیادہ یا کم ہر شخص کسی نہ کسی درجے کی ذہنی تکلیف میں مبتلا. منفی سوچ سب سے بڑی ذہنی بیماری جس سے آگے مزید بیماریاں جنم لیتی ہیں. کریٹیکل تھنکنگ اور چیز ہوتی ہے اور منفی سوچ اور چیز ہوتی. منفی سوچ میں انسان صرف عیب دیکھتا ہے اور انہی کو اچھالتا ہے اور کریٹیکلی کسی چیز کے فائدے اور نقصان دونوں دیکھ رہا ہوتا ہے. یعنی کریٹیسزم برا نہیں ہوتا کیونکہ کریٹیسزم میں آپ ان بائسڈ کسی بھی چیز کے اندر اس کی جو اسٹرینتھس ہیں ویکنیسز ہیں ان سب کا جائزہ لے رہے ہوتے ہیں اور اس میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کو جو ناپسندیدہ یا نقصان دہ اس کو ہٹا کر دوسری کو لایا جائے. لیکن شیطانی وسوسے اور منفی سوچ جو ہے یہ مجھے تو وہی لگتا ہے جس سے سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے نا جہاں شیطان نے کہا تھا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا. اس آیت کو میں آج صبح ہی پڑھ رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ دو رویے نا، ایک ملائکہ والا اور ایک شیطان والا، ایک اطاعت کا اور ایک نافرمانی کا، ایک بات ماننے کا اور ایک انکار کرنے کا. تو ملائکہ کا رویہ کیا تھا؟ جو حکم ملا کر لیا. اور ابلیس کا کیا تھا؟ حجت بازی، انکار بھی نہیں، مزید کوشچن. اسجد لمن خلقت طینا. ایک ہوتا ہے نا سمپلی نہیں کام کرنا، اور ایک یہ ہے کہ کام نہ کر کے پھر الٹا اعتراض کرنا. اسجد لمن خلقت طینا، اور حکم کو حقیر سمجھنا، کوئی نہ کوئی حجت نکال لینا، کوئی بحث کرنے لگ جانا یا کوئی وجہ بنا لینا عمل نہ کرنے کی. پھر کہا ارأیتک ھذا الذی کرمت علیہ، یہ جس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے، اگر مجھے قیامت تک مہلت مل جائے یعنی زندگی مل جائے تو میں اس کی اولاد کو اپنے پھندے میں لے کر ہی رہوں گا. الا قلیلا، بہت تھوڑے بچیں گے. یہ ہے وہ چیلنج جس کا ہم سب سامنا کر رہے ہیں اس وقت، اور ہمارے ہر عمل کے اندر کہیں نہ کہیں سے شیطان داخل ہو جاتا ہے. میں غور کر رہی تھی کہ کوئی لیسن ایسا نہیں گزرا جس میں شیطان کا عمل دخل نہ ہو. چاہے کھانا پینا الٹے ہاتھ سے کھلواتا ہے اور بہت سی چیزیں جو شیطانی طریقے ہیں کھانے کے. پھر اس کے بعد سنت سے ہٹ کر جن چیزوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا یا جن چیزوں کے آپ قریب نہیں گئے، یعنی کہ جن چیزوں سے بچنے کا ہمیں حکم دیا ان چیزوں کی طرف رغبت دلانا. اور پھر اس کے بعد اب سونے کا ہے تو سونے میں جو سب سے شارٹیسٹ نیند ہے قیلولہ، اس سے بندوں کو ہٹا دینا، اس سنت کو بھلوا دینا. یہ سب کچھ کیا ہے؟ پھر یہ کہ رات کو سوتے وقت صحیح دعائیں نہ پڑھنا، پراپر عمل نہ کرنا. تو ہم تو خود دعوت دیے شیطان کو کہ ٹھیک ہے آؤ پھانسو ہمیں، جو جی چاہے کرو. استاد آپ کی بات سے مجھے سالوں کی ایک میری مشکل جو ہے وہ دور ہوئی، اور وہ یہ تھی کہ میں کیلولا جیسے لمبا کرتی تھی اور اس کے بعد وہی جو آپ نے کہا نا کہ رات کو پھر اور ایکٹیو ہو جاتے ہیں، تو بالکل یہی ہوتا تھا کہ شروع کا وقت سستی کے ساتھ گزرنا اور اس کے بعد والا کہ میں اتنی زیادہ فریش ہوں اور اب میں نہ کچھ کروں اور میں کیسے عشاء کے فوراً بعد سو جاؤں. لیکن مجھے وجہ پھر بھی نہیں پتا تھی. جب وہ ہوئی نا کہ لمبی نیند کے بعد یہ مسئلہ ہوتا ہے تو مجھے لگا کہ مطلب ہم لوگ کیلولا کے نام پر کر رہے ہوتے ہیں اور اتنی لمبی نیند لے لیتے ہیں کہ پھر وقت پہ سو ہی نہیں پاتے. بالکل. تو اگر ہمارا یہ یقین ہو جائے نا کہ جو کام جتنا جیسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نا وہ سب سے بہترین طریقہ ہے، سب سے بہترین ہے، اور پھر اس نیت کے ساتھ ہم شروع کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہماری بہت ساری چیزیں اپنی جگہ پر آ جائیں گی اور زندگی
تھوڑی بھی ہوئی تو اس میں بہت برکت ہو جائے گی, بہت کچھ کر جائیں گے. بالکل, یعنی ایک دوسرے طریقے سے پتہ چل رہی ہیں, اور جو پہلے سے خزانہ گھر میں ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھا پائے ہم. کیونکہ اب مشکل یہ ہے کہ لوگوں نے قرآن پڑھنے پڑھانے کو بس مولویوں کا کام, مدرسے کا کام اور ایک مخصوص گروپ یا کلٹ کا کام بنا لیا ہے, سب کے لیے ضروری نہیں سمجھا. اسی لیے اس بات کو بہت زیادہ ایمفیسائز کیا کہ قرآن فار آل, جب تک سارے نہیں پڑھیں گے بات نہیں بنے گی. استاذہ آج کل تو سائنٹسٹ بھی قرآن کو سامنے رکھے اس سے دیکھتے کہ قرآن کے بارے میں کیا کہتا ہے, کیونکہ جیسے کہ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ the world is flat, تو قرآن میں لکھا تھا کہ it's round, اور the sun rotates around the earth, جبکہ قرآن میں لکھا تھا کہ the earth rotating around the sun. تو آج کل تو سائنٹسٹ بھی قرآن اور سنت کو پڑھ کے اپنے ایکسپیریمنٹس اور اس کے بارے میں بتاتے ہیں, ہمیں اس پہ یقین نہیں ہوتا. ہمیں یقین نہیں, اصل میں یقینی کی تو کمی ہے, کیونکہ عمل انسان کا بدلتا ہے ایمان کے مطابق. جتنا جس چیز پر ایمان ہوگا نا, جتنا اس کی صداقت اور سچائی پر یقین ہوگا, اسی کے مطابق عمل تبدیل ہوتا چلا جائے گا. اور پھر ایمان کے جو مختلف حصے ہیں, ایمان کے جو فروٹس ہیں, جو اس کے ثمرات ہیں, جو اس کے نتائج ہیں, کہ کس طرح جو حقیقی ایمان ہوتا ہے وہ انسان کو دنیا میں بھی کیسے کیسے فائدے پہنچاتا ہے, آخرت کے تو فائدے ہیں ہی. کل نا وہ ایگزیکٹلی رات کو سوتے ہوئے نا عبداللہ مجھ سے نا یہی پوچھ رہا, میں اسے کہہ رہی نا کہ رائٹ سائڈ پہ یوز ہونا ہے, تو کہتا ماما آپ یہ بولتے ہیں, آپ مجھے بتائیں اس کا فائدہ کیا ہے نا. اور ماشاء اللہ آج اتنے سارے فائدے پتہ چل گئے. تو اس وقت تو بیسیکلی میں نے اسے یہی بتایا کہ دیکھو بیٹا, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن سے آپ اتنا لو کرتے ہو, ہمیں بات کہی ہے تو ہم نے تو یہ کرنا ہے. پھر دوسرا میں نے اسے یہ کہا کہ لیفٹ سائڈ پہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں بوجھ پڑتا ہے دل پہ, یہ بتا دیا. اور تیسرا وہ کہہ رہا تھا مجھے سانس لینے میں پرابلم ہوتا ہے, تو میں نے اپنی طرف سے کہا انشاءاللہ آپ اس طرح سنت کو فالو کرو گے تو آپ کو یہ سانس لینے میں آسانی ہوگی, اور آج ماشاءاللہ وہ پروو ہو گیا. اللہ کا شکر. جی آپ بولیے. سدا میں کہی تھی کہ یہ ریسرچ کا ورڈ پتہ نہیں کیوں اتنا متاثر ہمیں کرتا ہے نا. تو آن لائٹر نوٹ ایک ریسرچ یہ تھی, ابھی ذہنی صحت کی بات ہو رہی تھی, تو ذہنی صحت کا کانسیپٹ بھی سب سے پہلے اسلام نے ہی دیا تھا. تو ایک وہ ریسرچ یہ آئی تھی کہ ان پاکستان 95% have psychological problems and the rest of the 5 are mad. 95 تو ہو گئے ذہنی مریض, اور 5% جو بچے ہیں وہ صحت مند نہیں ہے, وہ پاگل ہے. اللہ رحم کرے. ایک اور چیز شاید میں نے پہلے بھی ذکر کی ہو آپ کو, کہ جب مجھے کوئی مشکل پیش آتی ہے نا, تو میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا, اور میری اپنی کو غلطی ہے, میرا ہی گناہ ہے, میرا ہی قصور ہے, ورنہ ایسا ہو نہیں سکتا, میں نے ہی کچھ کیا. تو میں فوراً آیت کریمہ پڑھتی ہوں, پھر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور یہ جو دعا ہے, یا اللہ میرے ان گناہوں کو بھی معاف کر دے جو میں جان بوجھ کے کر رہا ہوں, اور جن کو میں جانتا ہوں, اور ان کو بھی جو میں کر رہا ہوں اور احساس بھی نہیں کہ میں کر رہا ہوں غلط. ہماری بہت سی بیماریاں, ہماری خرابیاں, چاہے اخلاقی ہو, چاہے جسمانی ہو, چاہے ذہنی ہو, کچھ بھی دراصل ہمارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہوتی, یا کوتاہیوں کا, یا کسی غفلت کا, یا کسی بھی چیز یا کسی سنت کو چھوڑنے کا. اور ہمیں اپنی جہالت کی وجہ سے یہ پتہ نہیں ہوتا وہ کون سی سنت ہے جس کی میں خلاف ورزی کر رہی ہوں, جس کے نتیجے میں مجھے اس فتنے کا شکار ہونا پڑا ہے. کیونکہ قرآن مجید میں ایک جگہ یہ بھی آتا ہے نا کہ ما اصابکم من مصیبت والی تو بات آتی ہے, لیکن سورۃ نور میں بھی آتا ہے نا کہ اس بات سے بھی ڈرنا چاہیے نا کہ اگر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تو کہیں کسی فتنے کا شکار نہ ہو جائے. تو فتنہ ہو, آزمائش ہو, تکلیف ہو, پریشانی ہو, یہ صحیح رستے سے ہٹنے کا ہی نتیجہ ہوتا ہے, لیکن اپنے کو ہی نہیں پتا ہوتا کہ وہ کہاں ہے. تو ایک تو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ دکھا دے, اور اگر نہیں پتا چل رہا تو یا رب العالمین ہم فاعترفت بذنبی, میں اپنے سارے گناہوں کا اعتراف کرتی ہوں, فاغفر لی, تو مجھے معاف کر دے. اور انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا تو رستے بھی نکل آئیں گے, پتہ بھی چلنے لگے گا. اور واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ, اگر اللہ کا ڈر آئے گا تو اللہ سکھا بھی دے گا کہ ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں اور اس کا علاج کیا کرنا ہے, کیونکہ یہ بھی سب اللہ ہی کے پاس ہے. علم کا اصل سورس تو وہی ہے.